دوستو حق بہو میڈیا میں خوش آمدید۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک تصنیف عین الفقر میں فرماتے ہیں کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ عشق کی بلندی پرواز کیا ہے؟ مکھی اگر اپنے دونوں ہاتھ مل کر سر پر رکھے اور 1000 بار اڑنے کی کوشش کرے تو بھی پرواز میں شہباز کے منصب و مراتب کو نہیں پہنچ سکتی۔ اگرچہ ریاضت کرنے والا زاہد سالہ سال ریاضت میں مصروف رہے، صاحب راز کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیا تو جانتا ہے کہ کسی امام نے آج تک کسی مدرسے میں عشق کا درس نہیں دیا، اس لیے کہ عشق بہت بھاری بوجھ ہے۔ عشق کی روایات ہر دو جہاں سے بیگانہ ہو جانا ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ عشق طالب کی موت کا نام ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ عاشق کے مراتب لامکاں کے ہیں اور عاشق کی موت کا مطلب وصال ہے۔ چنانچہ جس طرح ایک کسان اپنی زراعت اور فصل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح عاشق فقیر بھی موت و وصال میں خوش رہتا ہے۔ فقیر کا مذہب و ملت کیا ہے؟ وہی جو ایک کسان کا ہے۔ کسان کا مذہب کیا ہے؟ وہ حصول فصل کے لیے تخم ریزی کرتا ہے تو وہ بیج زمین میں گل سر کر موت کا مزہ چکھ کر دوبارہ حیات نو لے کر زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فقیر بھی حضوری موت سے مر کر واصل باللہ ہو کر حیات جاودانی حیات نو حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح کسان اور فقیر کا مذہب ایک ہی ہوا۔ حدیث قدسی ہے کہ الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ عاشق فقیر سر خدا یعنی خدا کا راز ہے۔ جو کوئی صاحب راز ہو جاتا ہے وہیں راز کو پہچانتا ہے، وہ سر دے کر راز کو پا لیتا ہے۔ جو کوئی اپنے سر کو بچانے کی طمع نہیں کرتا وہیں صاحب سر یعنی صاحب راز ہو جاتا ہے۔ جب تک فقیر خدائے حق تعالیٰ سے جدا رہتا ہے محتاج ہوتا ہے۔ جب فقیر اذا تم الفقر فہو اللہ با خدا کے مراتب حاصل کر لیتا ہے تو وہ لا یحتاج ہو جاتا ہے۔ قولوا تعالی واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم سب اس کی بارگاہ میں فقیر ہو، یعنی غیر اللہ کو ترک کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو غنی جان کر اس کا محتاج ہو جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی طرف رخ کر لیتا ہے اور وہ ہر امر پر قادر ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے مقصود کو پا لیتا ہے اور نفس و دنیا و مردود سے علیحدہ ہو جاتا ہے، خلوت نشینی اختیار کر لیتا ہے۔ اسے خلوت نشینی مبارک ہو، وہ نہ تو خدا ہوتا ہے نہ خدا سے جدا ہوتا ہے۔ چنانچہ جس طرح آئینے میں چہرہ نظر آتا ہے اسی طرح فقیر کا چہرہ آئینہ بن جاتا ہے جس میں حق تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح آئینہ اپنی جگہ اس ذات کے روبرو رہتا ہے۔ چنانچہ جس طرح بارش کا قطرہ دریا میں مل جاتا ہے تو قطرہ نظر نہیں آتا، سب دریا ہی دریا نظر آتا ہے۔